السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، چاہتا تو نہیں تھا کہ اس مسئلے پر کچھ بولوں، لیکن اب لازمی لگ رہا ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی کوئی کلیئرفیکیشن، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو آگے کیا اور پیچھے سے بھاگ گئے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم جب جنگ کرتے ہیں تو سینہ تان کے لڑتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے۔ ہاں، اس کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ آپ کی تعداد کم ہو، آپ چھپے ہوئے سچائی کے لیے لڑیں، ٹھیک ہے۔ نہیں لڑ سکتے، خاموش رہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت میں آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا حق حاصل ہے، بھلے ہی یہ دعوے کھوکھلے ہوں۔ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ آپ کی بات کوئی نیوز چینل والا لے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اپنے نیوز چینل کے وعدے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی پولیٹیشنز کے خلاف کہہ دیا یا کسی طاقتور کے خلاف کہہ دیا تو وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے۔ ہوتا تو یوں ہی ہے نا، لیکن اللہ سب جانتا ہے، میری بھی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، لیکن بڑی مجبوری کے بعد اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتا ہے میرے علم میں بھی کوئی کمی ہو، مجھے آگاہ کر دینا اگر میں غلط ہوں۔ ابھی آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں دیکھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، ثبوت ہے، لیکن یہاں تو طاقت کی چلتی ہے نا۔ میں آپ کو کلیئرفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ سچائی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، سچ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر ایک بات سچی ہے اور پوری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے تو کرتی رہے، پوری دنیا غلط ہے، سچ تو سچ ہے نا۔ دراصل ہوا یوں کہ 2014 کے اندر ایک سانگ بہت چل رہا تھا جو بابری مسجد کے تعلق سے تھا، جس پر انڈین لا نے بین لگایا تھا۔ پروہیبیشن لا آف ایکٹ 153A کے تحت اس پہ بین تھا، پھر بھی وہ کھلے عام گانا بجتا تھا اور آج بھی بجتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے میں نے کوشش کی، لیکن ہماری قوم اور ہمارے قوم کے سرداران کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں بچہ تھا، میری عمر بہت چھوٹی تھی، جذبات میں نے ایک سسٹم پھوڑ دیا جو کہ ای سیوا کمپلیکس میں تھا، جس دکان کے مالک اب ایوب صاحب ہیں، اس دکان میں پہلے کوئی اور ہوتا تھا۔ کیونکہ میری دکان بازو میں ہی تھی، اس لیے میں نے جذبات میں وہ کام کر دیا، پھر اس کا نقصان کی بھرپائی بھی کی۔ اس کے بعد سے ان لوگوں کی نظر ہم پر پڑی اور یہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک جٹ ہو گئے، چاہے کہیں کافر یا وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو منافقین ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کے باپ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد 2014 کے اندر بڑی سازش کے تحت یسی برادرانس کو اکسایا گیا کہ یہ زمین تمہاری ہے اور اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کو ہٹائیے اور آپ بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کو یسی برادران سے اتنی ہی محبت ہے، اتنی ہی محبت تھی، تو پھر آپ نے ان کو اس قبرستان کے سامنے سے کیوں ہٹایا جہاں پر وہ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں آپ نے ٹین کے ڈبے بنا کر دوسرے لوگوں کو دیا لیکن ایس ٹی برادرز کو نہیں دیا؟ آپ کو اتنی محبت تھی تو وہاں جو لوگ پہلے سے موجود تھے ان کو وہ چیز دینی چاہیے تھی، نہیں، آپ نے نہیں دی۔ آپ کے خلاف کوئی پیغام پھیلا دے اور وہ سچ بھی ہو تو آپ اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ کئی بار حملے ہوئے ہیں مجھ پر بھی،
لیکن خدا نے مجھے بچا لیا۔ پتہ نہیں آپ کا اس میں ہاتھ تھا، پیر تھا، یا آپ پورے کے پورے شامل، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جناب عالی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ پر تنقیدیں کی اور اس کا حق رکھتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ چکن کی دکانیں جو توڑی گئی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ وہاں پر ان کو دوبارہ بحال کریں گے اور تعمیر کر کے دیں گے۔ آپ اس وعدے سے مکر گئے۔ آپ نے اب تک ان کو وہ چیز نہیں لوٹائی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے 3 سے 6 مہینے میں آپ کو جو ہے نا زبردست بلڈنگ تعمیر کر کے دے دیں گے اور آپ اس کے اندر اپنا کاروبار چلائیے۔ خیر وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شاید ان کی روزی وہاں نہ رہی ہو، لیکن جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں تو دل دکھتا ہے صاحب، دل دکھتا ہے غریبوں کے اوپر جب لاٹھی چلتی ہے، دل دکھتا ہے۔ انسانی رکھتا ہوں نا سینے میں، اسلام سے محبت رکھتا ہوں، کسی کو زخم پہنچتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے دل میں۔ یہ تو میرے اپنے شہر اور گاؤں کی بات ہے۔ کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں، یہاں سے دور بھی کہیں ناانصافی ہوتی ہے، لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے سینوں میں درد ہوتا ہے۔ ہم انصاف کے قتل کو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم کمزوروں کے خون کو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم بے بس کی آواز پر لپک کر کے جا تو نہیں سکتے، لیکن دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہمیں طاقت دے کہ ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکیں۔ ہاں خیر، میں یہاں تھا کہ 2014 میں بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں وہاں سے اٹھایا گیا، پھر جیل کے اندر ٹھوس دیا گیا، پھر 4 سال تک ہم بھی باہر رہے۔ طاقت نہیں تھی یہاں رہنے کی، استطاعت نہیں تھی، دل میں خوف تھا، خوف خدا تو تھا ہی تھا، عوام سے بھی خوف تھا، بھکمری کا خوف تھا، کمزور ایمان تھا، شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں خطر میں تھا، میرے والد پھر شہر کی محبت میں یہاں آ گئے، شہر میں، شہر والوں کی محبت میں۔ پھر یہاں انہوں نے اپنی تجارت شروع کی۔ ہاں تو یہ جو ہے 2014 سے پہلے کی کچھ بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 2010 کے درمیان میں آتما کمپلیکس، آتما بلڈنگ تیار کی گئی، جس میں 4 ملگیاں تیار کی گئی اور چاروں کی چاروں غیر مسلموں کو دی گئی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہاں تو پہلے مسلمان تھے، آپ کو ان کو بھی کوئی حصہ دینا چاہیے، یا جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی تو خیال کیا جانا چاہیے۔ کیا وہ ہمیشہ روڈ پہ رہیں گے؟ کیا گورنمنٹ صرف غیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس میں تو سب کا حق بنتا ہے، گورنمنٹ تو سب کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ ان سب کے لیڈر ہیں تو آپ مانڈولی کر لیجئے، آپ کو ایک مڑگی دے دی جائے گی، آپ ان سب کے بارے میں نہ کہیے، ان سب کو ہٹا دیا جائے گا یہاں سے۔ تو ہم تو ضمیر بیچنے والے لوگ نہیں ہیں، حرام خوری اختیار کرنے والے تو لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو پرسنٹیج دے دیا جائے گا اور آپ اس کو لے لیجئے۔ حرام کے مال میں حرامیوں کا تو حصہ ہوتا ہی ہے۔ تو ہماری غیرت نفس نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملگی کو اپنے نام پر ضرور لیا، لیکن اس کے حوالے کر دیا سید احمد کے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے، ہم نے اس کو پیسے دیے، پھر اس نے کما کر ہمیں لوٹا دیے، وہ بات ٹھیک ہے، ہمیں وہ کچھ آدھا کرایہ دیتا تھا اس لیے کہ اس کے پاس پوری رقم نہیں تھی۔ پھر اس نے چکتا کر دیا، پھر کہا کہ میں نہیں دے سکتا، تو ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم تو اس کے نام میں ملگی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی جو باقی زمین ہے اس کی لالچ میں بھی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف انصاف کی بات اپنی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں وہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو سارے لوگ تھے وہ لوگوں کو
آپ وہاں سے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو، امیر لوگوں کو امیر کریں گے اور غریب لوگوں کو غریب. اور آپ کے دل میں ابھی بھی SC ST کی محبت ہے نا، تو وہ ملگیاں ہیں نا ان کو فری میں دینا، اور ان حقداروں کو دینا جو لوگ جو ہے نا ظلم کے مارے ہوئے ستائے گئے، ناحق ان کو زمین پر سے ہٹایا گیا، ان کو واپس بٹھائیے. ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہمیں بھی خوشی ہوگی. اور وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں نا وہ زمین پر، ہم نے انہیں نہیں بھیجا، یہ بات بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے وہ آپ ہی کے پٹھو ہوں گے، آپ ہمیں جال میں پھنسوانے کے لیے انہیں آگے کر دیا ہوگا، کیونکہ آپ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں. آپ پولیٹیشینس ہیں، ہم جانتے ہیں نا، آپ کا کام ہے یہ. کیجیے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. کبھی ملاقات ہو تو بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم آخرت پہ کیسے یقین رکھتے ہیں. آپ کے پاس تو ساری تفصیل تھی نا، سب آپ کو پتہ تھا. میرے والد آپ سے بات کیے تھے، میرا بھائی آپ کے پاس فائل لے کر آیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں، عوام میں لانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور اپنے جسم پہ لگے ہوئے داغ کو دھونا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی کا حق مارا نہیں. ہمارا حق کسی نے چھین لیا تو ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے اور معاف بھی کر دیں گے. ہم جھگڑے اور فسادات کے قائل نہیں ہیں، لیکن انصاف اور امن چاہتے ہیں. اس جگہ پر ضرور SC ST کمپلیکس بننا چاہیے. میرے ذہن میں بھی اس وقت آیا تھا جس وقت آپ نے SC ST کو لات مار مار کر ہٹا دیا تھا. جب یہ لوگ آپ کے کام میں آڑے آتے ہیں تو آپ ان کو لات مارتے ہیں، اور پھر جب آپ کو مطلب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو قریب کرتے ہیں، ان کو جھانسا دیتے ہیں. عوام سب سمجھتی ہے، لیکن مجبور ہے، طاقت نہیں ہے، آواز نہیں اٹھا سکتی. سب نے دیکھا، سب نے دیکھا اللہ کے رسول میں گستاخی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوئی. آپ نے ایک حرف تک نہیں کہا. کیا وجہ تھی بھائی؟ آپ تو مسلمان اور اسلام کے دعوے دار ہیں. کیا وجہ تھی گستاخ رسول کے بارے میں آپ نے ایک شبد نہیں کہا؟ لیکن وہیں جہاں BR امبیڈکر کے اسٹیچو کو ڈیمیج کیا گیا، آپ فوراً جو ہے نا اسٹیج پر آ گئے. آپ مطلب آپ کی TV چینل پر آ گئے اور آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. ہاں، ہم بھی مانتے ہیں جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. آپ کو یہ ذمہ دار ہونے کے ناطے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کو ذمہ دار ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. کیوں آپ نے ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیا میں آپ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ جو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ اس کے گھر پہ اپنی فوج بھجوا دیتے ہیں ٹھکوانے کے لیے، جاؤ اسے ذرا ٹھوک کر آؤ. کیا یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ MIM کی پالیسی ہے؟ آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں کا، پھر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. واہ واہ جناب واہ، آپ کی دوغلی سیاست، واہ، سلام ہے آپ کی دوغلی سیاست کو. کیا کیا آپ نے؟ عتیق احمد آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوا، شوٹ ہو گیا بیچارہ، مار دیا گیا، بے موت مار دیا گیا. پتہ نہیں، میں الزامات نہیں لگانا چاہتا کسی پر، اللہ معاف کرے، لیکن میرے دل میں کدورت نہیں رکھنا چاہتا، دوگلا پر نہیں رکھنا چاہتا. جو اختلاف ہے کھل کر کہہ رہا ہوں، کھل کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور بھی شاید تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس ویڈیو پر نہیں. ملاقات ہوگی انشاءاللہ.